السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے فَإِن قِيلَ، اور تب کہا گیا، رواہ طبرانی رضی اللہ عنہ اسے روایت کیے ہیں کیا، خیر نساء العالمین، مریم بنت عمران، تو کیا ہے دنیا کے سب سے کیا ہے اچھی عورت کون ہے؟ مریم بنت عمران ہے، عمران کی بیٹی مریم رضی اللہ عنہ عیسیٰ نبی کی ماں ہے۔ ایسا کون؟ امام طبرانی رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں۔ ایسا کوئی کہا گیا کیا؟ پھر کیا ہے ثم خدیجہ بنت خویلد، پھر کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد ہے، مطلب فضیلت میں مریم بیوی کے بعد آنے والی کون ہے؟ خدیجہ بنت کیا ہے خویلد ہے۔ پہلے کیا بتایا تھا؟ مریم بیوی، پھر فاطمہ بیوی بولا تھا نا۔ ابھی ادھر اور رملی امام کی رائے ہے، بلکہ ادھر طبرانی امام کیا فرما رہے ہیں؟ طبرانی امام فرما رہے ہیں مریم بیوی کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، کیا نہیں ہے؟ فاطمہ نہیں ہے، سمجھا؟ ایسا پھر کیا ہے ثم فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ثم آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی اہلیہ، فرعون کی بیوی آسیہ ہے، سمجھے؟ اگر ایسا کہا گیا، سمجھے؟ دیکھیں اگر یہ کہا جاتا تھا، سمجھے؟ جاتا تھا نہیں، اگر کہا جاتا تو کیا ہے؟ دیکھیں طبرانی رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ نے اس سے روایت کیا ہے، کیا روایت کیا ہے؟ پھر سے اور ایک بار مانا، دنیا کی خواتین میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہے، تو خدیجہ بنت خویلد ہے، پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ ہے، سمجھے؟ ایسا کوئی کہا گیا، سمجھے؟ ایسے بھی کیا کیا ہے بتایا گیا ہے نا، تو اس میں کس کو زیادہ فضیلت ہے؟ ابھی ڈاؤٹ آ گیا ہے نا، پہلے بتایا مریم رضی اللہ عنہ کے بعد اب فاطمہ ہے، یا ابھی بتایا مریم رضی اللہ عنہ کے بعد پہلے بتایا مریم رضی اللہ عنہ کے بعد فاطمہ ہے، ابھی بتایا مریم رضی اللہ عنہ کے بعد کون؟ خدیجہ ہے، تو کنفیوژن ہو گیا ہے نا۔ تو ادھر کیا کیا ہے وہ امام ہمارے مصنف فرما رہے ہیں اجیب، کیا ہے میں جواب دے رہا ہوں، نہیں تو اجیبہ جواب دی گیا، سوری جواب کیا ہے؟ جواب دیا گیا، اجیبہ رکھا تو کیا ہے؟ جواب دیا گیا، مجہول ہو کے، نہیں تو اجیبو کیا میں جواب دے رہا ہوں، سمجھے؟ دیکھیں بِأَنَّ خدیجہ، اجیبہ رکھنا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے جواب دیا جاتا ہے، کیا ہے بِأَنَّ خدیجہ، بے شک خدیجہ رضی اللہ عنہ، انما فضلت، بے شک ان کو فضیلت کی گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ فضیلت دی گئی، کس لیے؟ باعتبار العمومتی، مادریت بولتا ہے نا، مطلب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ فضیلت دینے کی وجہ کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی ماں ہے، مطلب ماں کے حساب سے فاطمہ سے زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہے، اس لیے لا باعتبار السیادتی، کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ کس کی وجہ سے کیا نہیں کیا؟ ان کو زیادہ فضیلت نہیں کیا؟ سیادت مطلب سرداری کی وجہ سے نہیں ہے، سرداری کی وجہ سے اگر دیکھتے ہیں تو کون ہوگی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوگی۔ معذریت کی وجہ سے اگر دیکھتے ہیں تو مریم بیوی کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ ہوگی، سمجھے؟ وکیل بالوقف ہوا اسلم، اکیلا کیا ہے ادھر کیا ہے خاموش ہونا، نہیں تو ایسا ہی کھڑے رہنا بہتر ہے، اس میں زیادہ چرچا کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسلم، وہ کیا ہے
وہ یہ سب سے اچھا، سب سے بہتر وہی ہے۔ دیکھیے میں جواب دیتا ہوں، مطلب وہ میں اجیبو کا معنی سے رکھا ہوں، بہتر کیا ہے؟ یہ اجیبا کیا جواب دیا گیا، فَإِن قِيلَ بولا نا، کہا گیا نا، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا، وہی اچھا ہوگا۔ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فضیلت مادریت کی حیثیت سے ترجیح دی گئی، نے سرداری کی حیثیت سے، مطلب سرداری کی حیثیت سے کیا نہیں ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت دی گئی نہیں ہے، بلکہ مادریت کے حساب سے ہیں، اور سرداری کے حساب سے ہو تو وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہی مل جائے گی، سمجھے؟ اور کہا گیا کہ رک جانا، وقف بولانا، رک جانا وہ سب سے محفوظ ہے، مطلب اچھا کیا ہے؟ رک جانا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ چرچا بھی ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے افضل القرونی قرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل القرونی بہترین صدیوں میں سے کیا ہے؟ بہتر صدی قرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے، سمجھے؟ تو سمجھ میں آیا؟ افضل القرونی کیا ہے؟ صدیوں میں سے سب سے بہتر صدی کیا ہے؟ قرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے۔ اس کا مطلب سنچری بولتا ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے دنیا میں باقی زمانوں سے سب سے بہتر زمانہ، سمجھے؟ دیکھیے وَمِمَّا يَجِبُ اعتقاد ہو، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں تو یہ اعتقاد کرنا، یہ یقین کرنا ضروری ہے، اس میں سے ہے کیا؟ ان افضل القرون القرن الذي اجتمعوا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم وآمنوا به، ان افضل کیا ہے؟ ان افضل القرونی کیا ہیں؟ سب سے کیا بہتر کیا ہیں؟ صدیوں سے بہتر صدی کیا ہے؟ القرن، ایک کیا ہے؟ صدی ہے، الذی جو صدی ہے، اجتماع او صدی میں جمع ہوئے ہیں، وہ لوگ جمع ہوئے ہیں بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں جو صدی میں جمع ہوئے ہیں وہ صدی سب سے بہتر ہے۔ وآمنوا بھی، وہی صدی میں وہ لوگ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان بھی لائے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان بھی لائے، ویسے زمانہ ویسی صدی ہے دنیا میں سب سے بہتر صدی، سمجھے؟ دیکھیے صدی کی بہترین صدی ہے جس کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان سے ایمان لایا، سمجھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ایمان لائے، وہ صدی ہے سب سے بہتر صدی، سمجھ میں آیا نا؟ اور کون سی صدی ہے بہتر؟ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ اور اس کے بعد اور پھر ان کے پیچھے آنے والے صدی ہیں، ثم پھر الذین یلونہم، الذین جو لوگ ہیں، یلونہم ان کو ان کے پیچھے آتے ہیں، سمجھے؟ یلی معنی کیا ہے؟ پیچھے آنا، مطلب اس کے وہ صدی کے فوراً بعد جو لوگ آتے ہیں ان کی صدی، سمجھے؟ سمجھا؟ تو اور کیا ہے؟ ثم الذین، پھر کون سے لوگ ہیں؟ مطلب کون سے لوگ کیا ہیں؟ صدی کے لوگ اچھے ہیں، یلونہم ان کے پیچھے آنے، مطلب سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی، پھر اس کے بعد آنے والی صدی، پھر اس کے بعد آنے والی صدی، سمجھے؟ دیکھیے اور پھر معنی دیکھیے، اور پھر ان کے پھر صحیحین، مطلب بخاری امام کی کتاب میں بھی اور مسلم امام کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں حدیث آئی ہے، سمجھے؟ اس کے حساب سے کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی کے بعد پھر آنے والی صدی ہے، اس کے بعد آنے والی صدی ہے سب سے بہتر صدی، سمجھے؟ اور پھر ان کے پیچھے آنے والے، پھر ان کے پیچھے آنے والے ہیں، کیونکہ ان دونوں صحیح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سمجھے؟ کیا ہے؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ بخاری امام کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں حدیث ہے اور مسلم امام کی کتاب میں بھی اس کی حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث؟ دیکھیے حدیث یہ ہے، خیرکم کرنی، خیرکم
تمہیں سے بہتر کیا ہے صدی میری صدی ہے. ثم الذین یلونہم پھر او صدی کو کیا ہے صدی کے پیچھے آنے والے ہیں. ثم الذین اور جو لوگ ہیں یلونہم اور کیا کرتے ہیں اور مطلب میری صدی کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں صدی کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں. پیچھے کرنا مطلب پیچھے آنے والے ہیں. ثم الذین اور پھر اچھی صدی کیا ہے الذین جو لوگ ہیں یلونہم یہ میری صدی کے بعد آنے والے صدی کو کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں. مطلب اس کے پیچھے آنے والی صدی ہے. مطلب 3 صدی بتایا, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی صدی پھر اس صدی کے بعد آنے والی صدی. یہ 3 کیا ہیں صدی ہے سب سے بہتر صدی. سمجھے تو میں سے سب سے بہتر صدی میری ہے پھر ان کے پیچھے آنے والے ہیں. سمجھے اور ایک بھی ہے پھر ان کے پیچھے آنے والے 2 بار ہے. قال عمران بن حسین رضی اللہ عنہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے. سمجھے تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمائے فلا ادری کیا میں نہیں جانتا ہوں اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعد کرنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرتين او ثلاثا تو خیر القرون نہیں تو خیرکم کرنی بولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم 2 بار بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا 3 بار فرمائے او مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے یاد نہیں ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بولے یا 2 مرتبہ بولے. سمجھ میں آیا نا. تو اس میں سے کیا سمجھ میں آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر اس کے پیچھے آنے والے زمانے ہیں سب سے بہتر پھر اس کے پیچھے آنے والا ہے پھر اس کے پیچھے آنے والا ہے پھر اس کے پیچھے مطلب ایسا ہی وہ کیا ہے وہ فضیلت میں وہ درجہ ایسا ہی آتے 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 لاسٹ ہمارے زمانے تک پہنچتے ہیں. سمجھ میں آیا. دیکھیے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں اور اس کی صدی کے بعد 2 یا 3 مرتبہ صدی فرمائے. سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار بتائیں یا 3 بار فرمائے یاد نہیں ہے. وہ صحیح ہو اور صحیح کہ ان المراد بالقرنی تو ادھر کیا ہے ابھی کرنے بہت بولا نا اس کے معنی بولا صدی بولا تو یہ کرن سے کیا مراد ہے کرن سے تو صحیح کیا ہے کیا صحیح معنی سے نہیں تو صحیح سے مطلب صحیح سے بولا تو نہیں تو سب کی کیا ہے رائے سے کیا ملتے ہیں. کرن سے مراد صدی سے مراد کیا الجیل کیا جیل بولا تو کیا بولتے ہیں وہ ایک زمانہ ہے. سمجھے وہ زمانے کو بولتے ہیں. کرن بولا تو ایک زمانے کو بولتے ہیں. دیکھیے اور زمانہ کیسے اس کو معنی ملا. اور صحیح قول یہ ہے کہ صدی سے جو معنی ہے وہ زمانہ ہے. تو صدی کا معنی اس سے کیا مراد ہے زمانہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سب سے بہتر ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے. ابھی سمجھ میں آیا نا. صدی سے کیا مراد ہے سمجھا ہے نا. قرن سے کیا مراد سمجھا. تو فالقرن الاول تو سب سے کیا ہے فالقرن الاول تو کیا ہے سورہ ایسا نہیں فالقرن الاول پہلے زمانہ نہیں تو پہلی صدی کیا ہے الصحابۃ کیا ہے صحابہ کے کیا ہیں صدی ہیں حتی ینقرضوا یہاں تک کہ وہ لوگ کیا ہیں کیا ہو جائے ختم ہو جائے. مطلب صحابہ کرام ختم ہونے تک جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ ہے وہ پہلے زمانہ مطلب پہلی صدی اس کو بولتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا میری صدی بولے نا تو میری صدی کب ختم ہوتے ہیں جب صحابہ کرام پورے لوگ جب کیا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے نہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. سمجھے اوکے. لہذا پہلی صدی صحابہ ہیں مطلب جب تک وہ ختم یا منقطع ہو جائے جب تک کیا ہیں صحابہ کرام ختم نہیں ہوگا تب تک رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. جب رسول اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے
صحابہ لوگ سب انتقال ہو جائیں گے تب سے دوسرا زمانہ نے دوسری صدی شروع ہو جائے گی، سمجھے۔ والقرن ثانی، تو دوسری صدی نہیں تو دوسرا زمانہ کیا ہے؟ التابعون حتی ینقرضوا، مطلب صحابیوں کو اتباع کرنے والے تابع لوگ ہیں، صحابہ کے بعد پھر تابع لوگ کی صدی ہے، نہیں تو زمانہ ہے۔ حتی ینقرضوا معنی یہاں تک کہ وہ لوگ کیا ہے ختم ہو جائے یا منقطع ہو جائے، سمجھے۔ دیکھیے دوسری صدی کے پیروی کار صدی کس کے ہیں؟ پیروی کار ہیں، مطلب پیروی کار مطلب تابع لوگ ہیں، جب تک وہ معدوم ہو جائے گا ہو جائیں گے، یعنی معدوم ہونا مطلب ختم ہو جائیں گے، سمجھے۔ اور تیسری صدی والقرن الثالث، اور تیسری صدی کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ تابع التابعین، تابعین کیا ہے؟ تابع لوگوں کو کیا ہے؟ اتباع کرنے والے، مطلب تیسرا تابع التابعین بولتے ہیں نا، ادھر وہ کیا الف یہ زیادہ ہو گیا اور الف نہیں تو پھر تابع التابعین بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے تیسرے صدی کیا ہے؟ نہیں تو زمانہ کیا ہے؟ وہ تابع التابعین ہے، مطلب تابعین کے پیچھے آنے والے، نہیں تو تابعین کے بعد آنے والے، ان کے زمانہ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک تیسری صدی چلے گی، نہیں تو تیسرا زمانہ چلے گا، سمجھے۔ حتی ینقرضوا، وہ لوگ بھی جب تک ختم ہو جائے گا تب تک، دیکھیے۔ اور تیسری صدی جب تک وہ پیروی کاروں کی پیروی کرے یہاں تک کہ وہ معدوم ہو جائے، تو وہ ختم ہونے تک۔ والاصح، اور سب سے کیا ہے صحیح، پہلے صحیح بولا اور اصح، صحیح میں سب سے کیا ہے اچھا کیا ہے؟ ان القرن، بے شک قرن بولا تو صدی بولا تو 100 سنہ، پہلے صدی کا معنی کیا بتایا؟ ایک زمانہ ہے، ایک مدت ہے بولا نا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ختم ہونے تک بولا، وہ ایک کریکٹ کیا ہے اتنا سال وغیرہ نہیں بولا ہے نا۔ تو والاصح، سب سے صحیح معنی کیا ہے؟ ان القرن، قرن بولا تو 100 سنہ، 100 سنہ کتنا؟ 100 سال ہے، اس کو بولتے ہیں ایک صدی۔ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ صدی 100 سال کی ہے، سمجھے، 100 سال کی ہے ایک صدی بولا تو۔ لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ انہو مسح علی رأس یتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا ہے؟ مسح کیے، مطلب علی رأس یتیم، ایک یتیم کے سر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ سے مسح کیے، اور وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو فرمائے عشق کرنا، عشق کرنا، تو ایک قرن زندہ رہو، ایک قرن تو زندہ رہو، مطلب 1 صدی تو زندہ رہو۔ فعاش 100 عام، تب وہ بیٹا وہ یتیم بچہ کیا ہوا؟ 100 سال زندہ رہا، سمجھے۔ تو اس کا مطلب کیا کرنے سے کیا معنی ہے؟ 100 سال، سمجھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے کے بعد کیا ہے 100 سال جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت ہے، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے۔ پھر وہ 100 سال کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ تابع ہیں، مطلب دوسرا زمانے کا، نہیں تو دوسری صدی کے لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے یتیم کے سر پر مسح کیا اور اس سے کہا تو 1 صدی زندہ رہو، اور 100 سال زندہ رہا او بیٹا، سمجھے۔ پھر ثم کل قرن افضل مما بعدہ، پھر ابھی کیا ہے قرن یہ ہے بولانا، مطلب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسا بولانا۔ ثم کل قرن، پھر کیا ہے پوری کیا ہے صدی افضل مما بعدہ، اس کے بعد جو صدی آتے ہیں اس سے بہتر ہے، مطلب ابھی ہمارے جو صدی ہے نا وہ صدی کیا ہے بہتر ہے، کس سے؟ ہماری صدی کے بعد آنے والی صدی سے بہتر ہے ہماری صدی، سمجھے۔ تو ثم کل قرن، پھر ہر ایک صدی کیا ہے بہتر، ہر ایک صدی کے افضل بہتر ہے مما بعد، اس کے بعد
وہ سعودی کے بعد آنے والی سعودی سے بہتر ہے، سمجھے نا؟ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی سعودی، پھر اس کے بعد آنے والی سعودی، پھر اس کے بعد آنے والی سعودی، سمجھے؟ وہ ایسا ہی ہے، وہ ایک مسلسل ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک، سمجھے؟ تو دنیا میں سب سے سعودی میں سب سے کیا ہے فضیلت کم ہونے والی سعودی کون سی ہوگی؟ قیامت کے وقت جو سعودی ادھر رہے گی وہ سعودی ہوگی، سمجھے؟ پھر اس کے بعد پھر ہر سعودی اس کے بعد آنے والی سعودی سے بہتر ہے، سمجھا نا؟ لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے، ما من عام او ما من یوم الا والذی بعدہ شر منہ، سمجھے؟ لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے، مطلب ابھی بتایا کہ یہ ہر ایک سعودی اس کے بعد آنے والے سعودی سے بھی بہتر ہے، اس لیے بتائے یا ما من عام، کوئی کیا ہے سال نہیں ہے، او مامن یومن، کوئی دن نہیں ہے، الا سوائے والذی بعدہ، جو سعودی ہے نہیں تو جو سال ہے یا جو دن ہے بعد اس کے بعد آتے ہیں، وہ کیا ہے دن کیا ہے وہ سال شر منہ، اس سے بھی کیا ہے خراب ہے، سمجھے؟ ابھی کا جو سال ہے، ابھی کا جو دن ہے اس سے بھی خراب ہے اس کے بعد آنے والا دن یا سال، سمجھے؟ یہ حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں کیا ہے ہر ایک سعودی اس کے بعد آنے والے سعودی سے بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اور سال اس سے بعد آنے والے دن اور اس سال سے بدی نہیں ہے، اس سال سے بدی نہیں ہے، مطلب یہ اس کے بعد آنے والے صدی اس سے بھی بدی ہے، سمجھا؟ تو پہلے جو صدی ہے وہ بہتر ہے، اس کے بعد آنے والے صدی بہتر نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو انشاءاللہ اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔